السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں اسی جگہ پہ موجود ہوں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد استراحہ۔ یہ جو میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو مسجد استراحہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 22 سے نکلیں غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے، تو جو مقام احد پہاڑ ہے اس کی طرف جاتے ہوئے یہ راستے میں آتی ہیں دو مساجد۔ ابھی میں آپ کو دوسری مسجد بھی دکھاؤں گا جس کا نام ہے مسجد زرہ، اور یہ مسجد استراحہ ہے۔ آپ کو اندرونی منظر اس کے دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اس کو مسجد استراحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ استراحہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یا رکنا عربی زبان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے دوران جب مسجد نبوی اس طرف سے گئے احد پہاڑ کی طرف، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے تھے، تو اس لیے اس مسجد کو مسجد استراحہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس مسجد کا نام ہے مسجد استراحہ۔ تو یہ بھی ایک زیارت تھی، یہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ مسجد نبوی کے آپ 22 نمبر گیٹ سے نکلیں غزوہ احد پہاڑ کی طرف پیدل جاتے ہوئے، تو پھر یہ راستے میں آتی ہے، اور اسی کے تھوڑا سا آگے ہے مسجد زرہ۔ یہ مسجد استراحہ کے اندرونی مناظر ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ آپ جب بھی آئیں اس راستے پہ آتے ہوئے تو ضرور اس مسجد کی زیارت کیجیے گا۔ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، کیونکہ یہ جتنی بھی مساجد بنی ہوئی ہیں، جتنی بھی زیارتیں ہیں، یہ کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی ہے۔ دوبارہ ان کو بنایا گیا ہے۔ کچھ مساجد تھی جو ترکوں کے دور میں بن گئی تھی، لیکن دوبارہ اب ان کو پریپیئر کیا گیا ہے، ان مساجد کو کنگ عبدالعزیز کے دور میں۔ تو یہ ساری مساجد، یہ سارا کام جتنا بھی ہوا ہے زیارتوں کے اوپر، یہ سارے کا سارا کنگ عبدالعزیز کے دور میں ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ مسجد کا محراب ہے، اور چھوٹی سی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ اس کے اوپر والی سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور چلیے چلتے ہیں باہر نیکسٹ مسجد استراحہ سے۔ جب آپ 22 نمبر مسجد نبوی کے 22 نمبر گیٹ سے نکلتے ہوئے اس طرف سے مسجد نبوی ہے، اور اس طرف جبل احد ہے سیدھا اس طرف، اور یہ سینٹر میں مسجد استراحہ ہے۔ جب آپ ادھر سے جاتے ہوئے جبل احد کی طرف جائیں گے تو راستے میں مسجد استراحہ آئے گی۔ چلیے جی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اب میں جس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، جس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ بھی وہی روڈ ہے جبل احد سے جاتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف راستے میں۔ تو میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اور یہ مسجد زرہ ہے۔ مسجد زرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہ جنگی سامان رکھا جاتا تھا اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد زرہ ہے۔ اس کے اندر چلتے ہیں، اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی پرانی طرز پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ حصہ بھی کہتے ہیں جی یہ اضافی کیا گیا، پہلے یہ اس میں ایڈ نہیں تھا۔ تو ابھی اندر جاؤں گا میں مسجد کے اندر والی اندرونی سائڈ۔ یہ چھوٹی سی دیوار ہے جہاں پہ اس سے پھر اندر جایا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی اضافی ڈالا گیا تھا یہ حصہ بعد میں، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ابھی اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب اندرونی سائڈ پہ۔ یہ ہے جی مسجد کی اصل جگہ جو پہلے تھی، یہ اندرونی سائڈ سے ہے، اور وہ جو جگہ تھی وہ اضافی ڈالی گئی ہے ابھی اندر۔ یہ اوپر سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے مسجد، اوپر سے بہت اچھے سے کور کیا گیا ہے اس کو، اور سائڈیں پرانی طرز پہ ہی ہیں، دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو یہاں پہ جی جنگی ساز و سامان رکھا جاتا تھا، اس لیے اس کو نام زرہ کا دیا گیا، مسجد زرہ۔ زرہ جو لباس ہوتا ہے جنگ کے دوران جو پہنا جاتا ہے لوہے کا، اس کو کہتے ہیں زرہ، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی مسجد زرہ ہے۔ ان دو مساجد کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اندرونی سائڈ پہ ہے تھوڑا سا، تو اس لیے یہ زیادہ فیمس بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی مسجد زرہ۔ یہ جو حصہ دوبارہ بنایا گیا، ایڈ کیا گیا جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، دونوں مساجد کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اوکے جی, اللہ حافظ.